الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ جل جلالہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال جل جلالہ فی مقام آخر وذروا ظاہر الاسم والباطن. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَتِ الْجَسْدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ أَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حیف در چشم کہ صحبت یار آخر شد. حیف در چشم کہ صحبت یار آخر شد. بوئے گل سیر نہ دیدم کہ بہار آخر شد. میرے واجب الاحترام بزرگوں اور میرے قابل احترام بہنوں بیٹیوں، یہ دراصل جگہ جو ہے جہاں پہ ہم سب آئے ہیں، یہ حضرت الشیخ پیر علی احمد رحمۃ اللہ علیہ نقش بندی مجددی، ان کے قدم مبارک یہاں لگے، اور دعوت تو جہاں گھر والوں نے، ہماری بہن ہیں انہوں نے دی، اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو ان کے آنے سے اس جگہ کو اللہ نے چمکا دیا ہے. یہ اپنی اپنی فکر اور سمجھ کی بات ہے کہ اس جگہ کو کیسے چمکا دیا ہے. ابھی میرا عزیز کہہ رہا تھا کہ جہاں اللہ والے ایک لمحہ بیٹھ جاتے ہیں وہاں کئی ہزاروں سال جو ہے وہ انوارات برستے رہتے ہیں. یہ ایسی بات نہیں ہے. حضرت فضل قریشی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت کے بڑے حضرت صاحب جو ہیں، بڑے حضرت صاحب مسکین پوشی والی خانقاہ والے، وہ ایک دفعہ جماعت کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے یا سانس لینے کے لیے بیٹھ گئے. تو انہوں نے فرمایا فقیرو، یہاں بڑے انوارات ہیں، یہ کیا بات ہے؟ تو جو فقیر تھے انہوں نے کیا کہنا تھا؟ تو اس علاقے میں جو عمر رسیدہ بندہ تھا، کوئی قدرتی اللہ نے وہاں ملایا، تو اس نے کہا کہ یہاں ایک دفعہ حضرت خواجہ فرید پاک پتن شاہ والے تشریف فرما ہوئے. دیکھیے، ایک اللہ والے کے کچھ دیر قیام کرنے پہ اس جگہ کو اللہ پاک نے ایسا چمکا دیا، ایسے انوارات وہاں پہ ہیں، وہ تو دیکھنے والے کو ملتے ہیں. بھائی، ہم اپنے قلوب کو اگر اس طرح صاف کر لیں گے، دلوں کو چمکا لیں گے، تو انشاءاللہ العزیز انوارات وہ بھی نظر آئیں گے. لیکن کیسے؟ یہ طریقہ، یہ سلسلہ، یہ اسی کا راستہ بتاتا ہے کہ بھائی اگر ورنہ نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، اچھی بات ہے، اخلاق دین کی بات کر لو، کسی کی خدمت کر لو، اچھی بات ہے یہ.
لیکن وہ ذات پاک جس نے یہ دنیا بنائی ہے، ان سے ملنا، ان کی طلب کے لیے کوشش کرنا، اپنے دل میں ان کی جگہ بنانا، انوارات الہی کو تمنا رکھنا کہ میرے دل پہ آ جائیں، اس کے لیے یہ طریقہ ہے، یہ خانقاہی طریقہ جو اللہ والوں نے فرمایا ہے، بتایا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اصلاح قلب ہے، دل کی اصلاح بزرگ کرتے ہیں، طریقے مختلف ہیں۔ دیکھیے جس طرح سے 4 سلسلے فقہ کے ہیں نا، کہ فقہ کے امام ہیں، وہ کیوں کہا جاتا ان کو فقیہ؟ اللہ والے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ حنفی کے امام اعظم بنے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کا مسلک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کا مسلک، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ 4 ایک جو گلدان ہے، اس میں 4 پھول ہیں اسلام کے، اور اس لیے فقہ ان کو کہا جاتا ہے فقہ کا، کہ جو اصول قرآن ہے یا اصول معذرت نال جی، ویسے تو تھوڑا پروگرام چند ایک الفاظ کا اصول قرآن یا اصول حدیث جو ہے، اس کی تہ میں جو موتی رکھے ہوئے ہیں، جو ہمیں قرآن پڑھنے سے نظر نہیں آتے، حدیث پڑھنے سے ہمیں وہ نظر نہیں آتے، علماء کرام نے محنتیں کی، ان کو نہیں ملی، تو فقہاء کرام نے ان کو وہ نکالا، بس اپنی بصیرت کے ساتھ۔ کیسے؟ دیکھیے قرآن پاک میں ایک جگہ لکھا ہے کہ ماں بچے کو 2 سال دودھ پلائے، ہے نا قرآن پاک میں؟ جی حافظ قرآن جانتے ہوں گے۔ دوسری جگہ لکھا ہے کہ ماں بچے کو 2 سال سے زیادہ دودھ پلائے، 30 مہینے تک کی۔ تیسری جگہ لکھا ہے کہ ماں بچے کو دودھ پلائے، اور اس حد تک جو کہ مقرر کی گئی ہے، چاہے 2 سال سے بعد میں یا 2 سال سے پہلے چھڑا دے، اور چھڑانے کے لیے بھی حکم ہے کہ مشورہ کر کے باپ اور ماں جو ہے چھڑا دیں دودھ۔ اب اس میں کیا، کس پہ عمل کیا جائے؟ تو اللہ کا قرآن ہے، یہ حدیث میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ملتی۔ تو فقہاء کرام نے پھر یہ کلیات جو قرآن ہیں، ان کی تہ میں جو موتی رکھے ہوئے اللہ پاک نے، ان کی بصیرت میں وہ آئے، تو اس سے انہوں نے یہ مسئلے نکالے ہمارے لیے، ہمارے امام بنے فقہ کے۔ یہ تھوڑی ضمیر تھی۔ باقی اسی طرح سے یہ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بھائی قرآن پڑھا دیں بچوں کو بھی، بڑوں کو مدرسے بنے ہوئے ہیں، خدمت کر رہے ہیں ہمارے بزرگ، تعلیم دے رہے ہیں مسلمانوں کے بچوں کو۔ اور اسی طرح سے فقہاء کرم جو ہیں وہ، یا محدثین جو ہیں وہ، حدیث جو ہے دورہ حدیث تک لے جاتے ہیں جو مدرسے ہیں ہمارے۔ لیکن ایک اور چیز ہے جو اس فقیر نے حدیث پاک پڑھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسدت الجسد کلہ الا وہی القلب، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جسم کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، لوتڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو گیا تو سارا جسم صحیح ہے، اگر وہ بگڑ گیا، اس میں بگاڑ آ گیا، تو سارا جسم بگڑ جائے گا۔ مثال کہ، اور فرمایا الا وہی القلب، جان لو وہ کیا ہے؟ قلب ہے۔ یہ قلب ہمارا قلب ہے الٹا ہوا لٹکا، ایسے ایسے چلتا ہے نا، ڈاکٹروں سے پوچھا ہو تو یا دیکھا ہو آپ نے کسی سے، تو یہ تو گوشت کا لتڑا، اس میں کیا ہوگا بھائی؟ جب یہ بند ہو جاتا ہے تو بندہ مر جاتا ہے، ایسے کہتے ہیں ڈاکٹر۔ نہیں، اس قلب کے ساتھ ایک مقام قلب کا ہے جو اللہ والے دیکھتے ہیں، کہ اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ کے انوارات آتے ہیں، اللہ اللہ کرنے سے آتے ہیں، اللہ والوں کی خدمت سے آتے ہیں، ان سے بیعت ہونے کے بعد محنت کرنے سے آتے ہیں،
تقوی اختیار کرنے سے آتے ہیں، اور پھر بہت سی باتیں ہیں، عاجزی کریں، کسی سے کسی کی غیبت نہ کریں، حسد نہ، یہ بہت ساری چیزیں ہیں. یہ ایسے گناہ ہیں جو قرآن میں جیسے اس فقیر نے آیت پڑھی وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَالْبَاطِنِ، تو ظاہر اسم تو ہم چلو جی کسی نے ہمیں کہا، بزرگوں نے کہا، علماء اکرام نے کہا تو ہم نے چھوڑ دیے گناہ. لیکن ایسے گناہ بھی جو نظر نہیں آتے، والباطن، جو کہ چھپے ہوئے ہیں. چھپے ہوئے گناہ کون سے ہیں؟ جھوٹ بول دیا تو پتہ تو چل گیا، لیکن اگر مجھے حسد ہے کسی سے، اللہ نہ کرے، کہ یہ ذوالفقار صاحب تو ماشاءاللہ بڑے اچھے کپڑے پہن کے، اچھی ٹوپی پہن کے، چشمہ لگا کے، ان کو اللہ نے بہت نعمت دی ہے، مثال دے رہا ہوں، تو میرے دل میں ایک حسد سا پیدا ہوا کہ مجھے کیوں نہیں ملا ہے. یہ خطرناک بیماری ہے جو نظر نہیں آتی. ایسے ہی ہے نا، یہ چھپی بیماریاں ایسی، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، تکبر ہے، فخر ہے، یہ کیسے جائیں گی ہماری؟ قرآن نے تو حکم دے دیا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَالْبَاطِنِ. اگر اللہ تعالیٰ کے بندے بننا چاہتے ہیں تو ظاہری گناہ بھی چھوڑ دیں، باطنی گناہ بھی چھوڑ دیں. تو ظاہری تو بھائی ہم چھوڑ سکتے ہیں، ایک چور ہے، چوری کرتا ہے، بعد میں اس کو اچھی مجلس مل گئی تو چوری چھوڑ دی. لیکن یہ تکبر، غیبت، یہ کیسے چھوٹیں؟ اس کے لیے یہ خانقاہ نظام ہے، اللہ والوں کا نظام ہے. وہ ان کا طریقہ الگ ہے. جو مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے ان کو پاکیزگی، ان کے کھانے پینے میں بھی کوئی پرہیز نہیں، حالانکہ مدرسوں میں نہیں ہوتا ہے، جو مرضی کھلا دیں. ضمن بات آ گئی، بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ پھلن شریف جو ہے، وہاں پہ یہ ٹنڈو آدم کی جماعت گئی تو یہ فقیر ساتھ تھا. تو جس مسجد میں بڑے حضرت صاحب خواجہ نور بخش رحمۃ اللہ علیہ جا کے تراویح پڑھتے تھے گھوڑی پہ چڑھ کے، آگے ان کی اولاد جو ہے حضرت خواجہ عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اس مدرسے میں پڑھا. پھر ان کی آگے اولاد جو ہے حضرت حافظ عبدالحمید صاحب، مولانا قاسم صاحب، ماشاء اللہ سارے قاری، اشرف قاری صاحب جو ہیں 7 بھائی تھے، سارے حافظ قرآن بنے. تو اس جگہ کے، اس مدرسے کے مدرسہ حبیب المدارس، یاد رکھیں دنیا داری کے لیے جو بھی کام کریں گے اس کا اجر نہیں ملتا. وہ حافظ صاحب جہاں ہمارے حضرت جا کے تراویح پڑھا کرتے تھے، ان کی اپنی زمین تھی، 5 ایکڑ باغ تھا، وہ کاٹ کے وہاں مدرسہ بنا دیا. آج دورہ حدیث پڑھاتے ہیں وہاں، ان کے صاحبزادے بھی آ گئے. تو وہ اکرامن ٹنڈو آدم کی جماعت کو لے تھے کہ حضرت کی، اس لیے کہ وہاں پہ قاری صاحب جو تھے وہ بڑی شفقت کے تھے، وہ آتے بھی تھے مدرسے کی خدمت کے لیے. تو ان کو یہ تھا کہ ہمارے مدرسے کی برکت کے لیے وہاں آ جائیں اور وہاں پہ ایک مدرسے میں، مسجد میں ایک نماز پڑھ لیں. تو کھانے کا انتظام کیا انہوں نے. تو دوستو جو بات کرنے لگا ہوں وہ فقہ کی بات نہیں ہے، وہ یہ خانقاہی بات ہے. تو انہوں نے برائلر مرغی پکائی ہوئی تھی اپنی طرف سے، انہوں نے بڑا عزت اکرام کیا ہوا تھا، سب کے سامنے رکھ دی، جماعت پوری کے سامنے. تو مولانا مکی صاحب اس فقیر کے ساتھ بیٹھے تھے. تو میں نے کہا آہستہ سے، میں نے کہا یہ فقیر نہیں کھائے گا. اچھا آپ نہیں کھائیں، باقی تو کھا لیں. میں نے کہا کوئی بھی نہیں کھائے گا. یہ ہمارے حضرت نے فرمایا تھا کہ برائلر مرغی نہ کھائے. کیوں نہیں کھائے؟ حلال تو ہے نا بھائی. جو مدرسے کے یا عالم حضرات ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ، اور ہے بھی حلال ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن تقوی کے خلاف ہے کہ اس کی خوراک جو ہے وہ مردار ہے. جب خوراک مردار ہے تو اس خوراک سے نورانیت کیا آئے گی کھانے سے، بلکہ اور ظلمت آئے گی. تو ایک وہ معاملہ بھی ایسا بن گیا. میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، یہ سب فقیر لوگ ہیں، اللہ کے فقیر ہیں. آپ جو ہے نا اپنے طالب جو ہیں، ان کی چٹنی ہے، دال بچی، وہی دے دے، کھا لیں گے ہم. تو بڑے متاثر ہوئے
انہوں نے آ کے بیان کیا حضرت خواجہ نور بخش رحمۃ اللہ پھلر شریف کی جو مسجد ہے اس میں. بہرحال یہ اس لیے نہیں ہے، جب محنت کرے آدمی، جس طرح سے اللہ والے بتاتے ہیں، محنت کرے آدمی، اس محنت کے بعد پھر اس دل کے شیشے کو جو صفائی ملتی ہے، اس کے اوپر پھر جو ناگوار بات ہوتی ہے نا، جیسے ہم گالی کوئی دیتا ہے تو بڑی بری لگتی ہے، لیکن میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، اندر تو اس کے چھری ہے مارنے کے لیے، اس کی بیڑا غرق کرنے کے لیے. ایسے لوگ ہوتے ہیں قلم کی مار دیتے ہیں. تو وہ کہاں سے پتہ چلے؟ وہ یہ اللہ والوں کی مجلس جو ہے، ان سے بیعت کرنے کے بعد، ان کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد، اصلاح ہونے کے بعد، جب دل کا اصلاح ہو جاتی ہے تو پھر وہ خود بخود نظر آ جاتے، خود بخود پتہ چلے. کیسے؟ ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ فضل قریشی رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیے 1935 میں یہ انتقال کر گئے تھے، دنیا سے چلے گئے. کیا ماحول ہوگا اس وقت. تو تشریف لائے سندھ میں، مہراب پور میں، مہراب پور غالباً مہراب پور میں یا کوئی ایسا ساتھ ہی اس گاؤں میں ان کے مرید تھے. ان کا مرید ایک تھا، بڑا مخلص مرید تھا. تو جب وہ تشریف لائے تو اس مرید نے اپنی گھر والی کو کہا کہ حضرت صاحب تشریف لا رہے ہیں ساتھ. وہ بھی تو اللہ والے تھے جو ان کے ساتھ تھے. بڑے لمبی باتیں، کیا بتاؤں آپ کو، کہ بڑے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب مراقبہ کیا کرتے تھے نا مسکین پر شریف میں، تو لانگری کہتے یہاں کھانا رکھ دو. اب وہ کھانا پڑا رہتا ہے، فجر کی اذان ہو جاتی ہے مراقبے میں بیٹھے بیٹھے. بہرحال تو جو اس فقیر نے کہا کہ بھائی میرے حضرت تشریف لا رہے ہیں، گھر والی کو صاف ستھری چیزیں پکانا، باوضو پکانا. ہمیں بھی حکم ہے سب کے لیے کہ اگر باوضو کھائیں، سنت مطابق کھائیں، تو اس کی نورانیت اندر آئے گی کھانے کی، ورنہ کھا تو پیٹ تو بھر لینا ہے. تو بہرحال جب حضرت کے سامنے کھانا لگایا گیا تو اس فقیر نے بڑی محنت کر کے پڑوس میں کسی وڈیرے سے بکری خریدی، اس کو ذبح کیا، خود گوشت بنایا، گھر والی کو دیا، باوضو پکیا، کھانا سامنے رکھا. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ فضل قریشی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زبان سرائے کی زبان تھی. تو آپ نے ایسے پیالی جو ہے نا وہ سالن والی، اس کو ایسے کر کے فرمایا فقیر تے نہ کھاؤ سی. آپ جب حضرت نہیں کھا رہے ہیں، یعنی فقیر تو یہ نہیں کھائے گا. جب حضرت نے پیالی کو چھوڑ دیا تو باقی کہاں کھائیں گے پھر. تو وہ فقیر بڑا سچا تھا، سچا ہماری طرح نہیں تھا کہ میری روٹی نہیں کھائی حضرت نے، لے یہ کون سی، میں نے اتنی محنت کی، اتنے پیسے خرچ کیے، یہ دیکھیں کچھ نہیں ہوتا. تو وہ اس نے سارا سالن واپس دیچکی میں ڈالا. گھر میں جو چٹنی یا دال تھی جو پڑی ہوئی تھی پھر وہ لا کر دی، حضرت نے کھا لیا بسم اللہ کر. صبح جب روانہ ہو گئے تو اس نے اپنی گھر والی کو کہا فقیر نہیں، تو نے کوئی گڑبڑ کی ہے. تو نے کوئی گڑبڑ کی ہے، میں نے تو بڑے اہتمام سے جو ہے دعوت کے لیے حضرت کے کھانے کے لیے کوشش کی، تو نے کوئی گڑبڑ کی پکانے میں. تو اس اللہ کی بندی نے کہا میں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی، میں نے تو باوضو اور سارے مسالے بھی دھو کے ڈالے اس کے اندر. تو اللہ نے دل میں ڈال دیا، اللہ پاک ڈال دیتے ہیں، سمجھ راستہ دے دیتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہمارے راستے میں جدوجہد کرتا ہے نا، اللہ اس کو راستہ دے دیتے ہیں، ہدایت کا راستہ دکھا دیتے ہیں. تو ان کے دل میں بھی یہ بات آئی، وہ بکری خریدی، بلا اس سے تو پوچھوں، جو وڈیرا ہے اس سے تو پوچھوں. گئے تو اس کو کہا بھئی وہ جو کل بکری تو نے بیچی تھی اس کا کیا معاملہ ہے. انہوں نے کیا معاملہ ہے، وڈیرا تھا نا. انہوں نے کیا معاملہ ہے، یہ ہمارے گوٹھ میں ایک بیوہ عورت ہے، اس کا جو اجڑ ہے مال ہے وہ بھی چر رہا تھا، میرا مال چر رہا تھا بکریاں، تو اس کی یہ بکری ادھر آ گئی، ہم نے نہیں دی اس کو، زبردستی رکھ لی. چوری کی بکری، زوری سینہ زوری کی بکری، حلال کے پیسوں سے ذبح ہوئی، باوضو پکی ہوا کھانا. حضرت نے فرمایا فقیر نہیں کھائے گا. فقیر تو یہ نہیں. کاش کہ اللہ پاک ہمارے دلوں میں بھی وہ نورانیت پیدا کر دیں کہ ہماری آنکھیں دل کی کھل جائیں
گھر والے تو پکاتے ہیں، بڑے اعتماد سے کوشش دوست کرتے ہیں ہم، لیکن پتہ نہیں کیسا کھانا کھاتے ہیں، کیوں نہیں ترقی ہو رہی ہماری؟ کبھی سوچا ہے اس بات پہ کہ چلو جی جتنی توفیق ہمت ہے اللہ اللہ بھی کرتے ہیں، تقویٰ بھی کرتے ہیں، چلو جی گھر کا کھانا وغیرہ پکا کھا لیا، تقویٰ بھی کرتے ہیں، اللہ اللہ بھی کرتے ہیں، نمازی بھی ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، پھر کیوں نہیں ترقی ہو رہی؟ تو کوئی تو بات ہے نا۔ بات یہی ہے کہ ہم نے اس چیز کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی۔ ظاہری علماء نے تو بتا دیا ہے جائز ہے بھائی، کھا لو، اب طبیعت آئی کھا لی، یا گھر میں پک گئی کھا لیا، لیکن کیا بتائیں کہ وہ کھانے سے دل کے اوپر سیاہی کیسی آ جاتی ہے جو مٹتی نہیں دعاؤں کے ساتھ۔ ہمارے حضرت مجد الثانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ کے خلیفہ تھے، مجدد ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1000 سال کے بعد جب اللہ کا دین مٹنے والا ہوگا تو اللہ پاک ایک مجدد کو کھڑا کر دیں گے۔ تو اکبری دور میں حضرت مجد الثانی رحمۃ اللہ کو اللہ نے کھڑا کیا۔ اکبر نے پتہ ہے 9 رتن بنائے تھے، ہندو بھی، سکھ بھی، وہ بھی شادی کر لی اس نے۔ نہیں، اسلام خالص ہے۔ تو بہرحال وہ فرماتے ہیں حضرت مجد الثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ان کا مرید آیا، اس فقیر کی تو باتیں ایسی ہیں جی میں آپ کو کیا عرض کروں، کوئی علمی بات تو نہیں، علمی بات تو ہمارے بزرگ فرمائیں گے۔ تو وہ فقیر آیا، اس نے کہا، عرض کی حضرت میرے بھائی پہ نزا کا وقت آ گیا، آخری وقت ہے، کلمہ نہیں اس پہ زبان پہ آ رہا، آپ تشریف لے چلیں کہ توجہ دیں اس کو، شاید اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو محبت تھی نا حضرت کی، ان سے مرید تھا، جیسے سب دوستوں کی محبت ہوتی ہے ان کے ساتھ۔ تو وہ گئے، فرماتے ہیں کہ میں نے توجہ دی 1 گھنٹے تک توجہ دیتے رہے، نہیں، وہ ایسے ہی مر گیا۔ تو بعد میں بڑا پچھتائے، فرماتے ہیں میں سوچتا تھا یا اللہ کیا معاملہ ہے کہ میری توجہ نے اثر نہیں کیا۔ فقیر کو تو چھوڑو، پیر کی بات ہو رہی ہے، اور وہ بھی مجد الثانی رحمۃ اللہ علیہ، کہ کیا بات ہے میری توجہ نے اثر نہیں کیا، وہ ایسے ہی مر گیا۔ تو اللہ پاک بڑے کریم ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ پاک بندے کو راستہ دکھاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں میرے دل میں آیا کہ اس پہ توجہ کیا اثر کرتی، وہ بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ صحبت میں بیٹھتا تھا، اللہ والوں کی صحبت میں نہیں بیٹھتا تھا۔ تو ہمیں اس سے ایک بات یہ کہ عقیدہ ہمارا صحیح ہونا چاہیے۔ آپ لوگ سب سمجھدار ہیں، اس مجلس کے آپ مکین ہیں، لیکن عقیدے سے مراد سب سے پہلے، یہ ہمارے نقشبند سلسلے میں عقیدے کی جو بنیاد رکھی گی، پہلے سب سے پہلے عقیدہ صاحب، جو اگر عقیدہ نہیں ہے صحیح تو میں نے آپ سے عرض کیا، توجہ دیتے رہے بزرگ 1 گھنٹہ تک، فرماتے ہیں وہ ان کا کچھ نہیں ہوا، ایسے ہی فوت ہو گئے، وہ چلے گئے، ان کا دل نہیں کھلا، زبان نہیں کھلی۔ وہ عقیدہ کیا کہ سب سے پہلے یہ یقین بالیقین، اور اعمال سے بھی یہ ثابت ہو کہ جو کچھ بھی ہے اللہ کی ذات سے، میرے اللہ ہیں، بس میں اللہ کی ذات کو، میں ان کے لیے ہی محنت کرتا ہوں، اللہ کی ذات کو پانے کے لیے میں یہ محنت کر رہا ہوں، باقی میرا کچھ نہیں ہے، سب کام جو ہے میرے اللہ کے ہیں، اللہ پاک چاہیں تو میرے کام بنا دیں، نہ چاہے تو نہ بنائیں، نہیں بھی بنتے نا۔ تو وہ کیوں؟ دیکھیے یاد رکھیں، قرآن پاک میں اللہ نے خود فرمایا ہے ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم جو ہے، جو اللہ کو ناپسند ہے، وہ شرک ہے۔ اور شرک کیا ہے سب جانتے ہیں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، لیکن کچھ شرک ایسا ہے جو ہم اپنے شرک خفی بھی کرتے ہیں، بت کو تو نہیں سجدہ کرتے، ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، لیکن ایسا شرک بھی ہے جس کو شرک خفی کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟
سوچنے کی بات ہے، پھر اس پہ عمل کرنے کی بات ہے۔ وہ یہ کہ جب ہم مثال ایک متاحت ہے، ہاری ہے، ذمہ دار کے پاس جاتا ہے، یا ایک کلرک ہے وہ افسر کے پاس جاتا ہے، اپلیکیشن لے کے جاتا ہے، ظاہری تو ہے میری 10 دن چھٹی کر دیں۔ اگر اس کے دل میں آ کہ میرے صاحب نے میری 10 دن کی چھٹی کر دی، تو یہ شرک خفی ہے۔ وہ بھائی اللہ کی ذات نے اس کے دل میں ڈالا، تیرا کام ہو گیا۔ ایسے بھی ہوتے ہیں پھاڑ کے پھینکتے ہیں، جا تیری کوئی چھٹی نہیں ہے نا۔ یا ہاری ہے، وہ جاتا ہے ذمہ دار کے پاس، سائیں حضرت بادشاہ میں نے 2 حال 3 حال چلا لیے ہیں، تو میری کو مزدوری کو بڑھا دیں۔ اب اگر وہ ذمہ دار اللہ کا بندہ بڑھا دیتا ہے تو اس کے دل میں آتا ماں میرا ذمہ دار تو بڑا اچھا ہے، میرا مجھری بڑا اچھا ہے۔ وہ بھائی اللہ کی ذات نے اس کے دل میں ڈال دیا ہے۔ یہ پکا یقین ہو جائے، عقیدہ صحیح کر لیں۔ دوسرا، پہلا یہ اللہ کی ذات پہ، دوسرا یہ کہ کائنات چھوٹی نہیں ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر پتہ نہیں کہاں تک جائے گی۔ کائنات میں اللہ رب العزت کے بعد اگر کوئی بزرگ ہستی ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی، بس باقی کا باقی انبیاء جو ہیں 1,24,000 سب پہ ایمان ہے، لیکن یہ ایمان کہ اللہ کے بعد، لیکن اگر یہ کہہ دیا کہ میرا نبی میرے جیسے کہتے ہیں جی اللہ کے ساتھ ملا دیا تو وہ شرک ہو جائے گا۔ تو یہ ایک عقیدے کی بنیاد کہ اس راستے میں اصلاح قلب کے لیے سب سے پہلے عقیدہ صحیح کریں اپنا۔ جب عقیدہ صحیح ہو جائے گا تو پھر چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ بیعت تو ہو جاتے ہیں جی، پتہ لگتا ہے جی اللہ 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 20,000 25,000 کوئی لاکھ کرتے ہیں، جاتے ہیں حضرت کے پاس، حضرت مجھے تو کچھ نہیں ملا۔ وہ بھائی کیسے ملے گا، ادھر تو حرام کھا رہا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا تیرے کو، 40 دن تو تیری ایک نوالا کھانے سے تیری دعا قبول نہیں ہو رہی، پھر تو کہتا ہے میں اللہ اللہ کرتا ہوں، میرا دل نہیں کھل رہا ہے۔ کیسے کھلے گا؟ تو دوسری بات یہ کہ چھوٹے بڑے گناہوں سے سب جانتے ہیں کہ ان سب گناہوں میں سب سے جو اول گناہ ہے وہ آنکھوں کا گناہ ہے۔ ہم نہیں کبھی احتیاط کرتے، کسی غیر محرم پہ نظر پڑ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا کہ پہلی تیری نظر ہے، اگر دوبارہ تو نے دیکھا تو وہ کس کی ہے؟ شیطان کی نظر ہے۔ معاملہ خراب ہو گیا نا خراب۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ بڑے بڑے بزرگوں کے ساتھ ہوا ہے۔ حضرت صوفی محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بزرگ ہوئے پرانے، وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے گھر پڑوس میں ایک بچی، چھوٹی سی بچی تھی، وہ آیا کرتی، چھوٹی بچے آتے ہیں تو بڑی پیاری بچی تھی، وہ آتی تھی ہمارے بچوں کے ساتھ کھیلتی تھی، آہستہ آہستہ وہ بڑی ہو گئی، بالغ ہو گئی، لیکن ان کی نظر بچوں کی طرح دیکھنے کی تھی۔ یہ بات نہیں تھی کہ ان کی کوئی بری نظر تھی، فرماتے ہیں کہ میری تو بچیوں کی طرح مجھے وہ بچپن سے بڑی ہوئی تو، لیکن ایک دفعہ جب وہ بالغ ہو کے آئی ایسے گھر میں ملنے کے لیے تو اس پہ نظر سے پڑی، حالانکہ نظر بھی بچیوں والی پڑی کہ اولاد کی طرح کی، لیکن اس کا اثر ایسا اثر ہوا کہ کئی دن کئی مہینے جو ہے دل بند ہو گیا، جو ذکر کرے کچھ بھی نظر نہ آئے۔ پھر گئے شیخ کے پاس تو معاملہ کھلا، کیونکہ یہ رہنما ہوتے ہیں ہماری باتوں کو، ہمارے اعمال کو دیکھ کے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو معاملہ بن جاتا ہے، اس لیے رہنمائی ہے اور کچھ۔ تو دوسری بات، چھوٹے بڑے گناہ، آنکھ کا گناہ ہے چھوڑ دیں، غیر محرماتی آنکھیں نیچی کر دیں، بس اتنی سی بات ہے۔ قرآن میں بھی تو ہے کہ میرے نبی مومنین سے کہیں کہ اپنی آنکھوں کو نیچے کر لیں، اور مومن عورتوں سے کہیں کہ اپنے حسن کو چھپا لیں، پردہ کریں۔
لیکن ہمارے بچیاں نہیں کرتے ہیں، پر کھلے ماحول ہیں، ایسے کیا کریں؟ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ غیر محرم جو ہے اس کو دیکھنے سے انسان کے دل کے اوپر وہ جو ان فی الجسد مضغۃ، اس توجہ اللہ کے انوارات والی جگہ جو جس کو قلب کہا گیا ہے، اس سے وہ بھی اثر لیتا ہے۔ یہ گوشت کا لوتڑا کیسے اثر لیتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا پڑھے لکھے جو لوگ ہیں نا، سائنس کے طالب علم جو کہ مقناطیس تو چکمک تو سب ساتھ جانتے ہیں، مقناطیس لے لیں، اس کو ایک طرف رکھیں، لوہا تو کچھ بھی نہیں ہے نا، مقناطیس اس کو قریب کرے کھینچ لے گا اس کو۔ تو اللہ والوں کے قلوب ایسے ہمارے جیسے نکموں گندوں کو کھینچ لیتے ہیں جب بھی ہو۔ تو جب بندہ نگاہ دیکھتے ہوتا ہے تو اس وقت شیطان جو ہے وہ ہنستا ہے کہ میں نے اس کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ دوسری دفعہ جب دیکھتا ہے، پہلی دفعہ تیری نظر، دوسری دفعہ شیطان کی نظر ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اس آنکھ کے گناہ سے بھی بچائیں۔ عقیدہ صحیح ہو، آنکھ کا گناہ اس سے بچیں۔ اس کے بعد زبان ہے، اس سے جھوٹ نہیں بولیں، غیبت نہیں کریں کسی کی۔ غیبت تو بہت بڑی ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے جس نے کسی غیبت کی۔ کون کھاتا ہے مرے ہوئے بھائی کو؟ مرا ہو کیا، زندہ کے لیے تو ویسے بھی طبیعت نہیں جاتی، مرے ہوئے بھائی کی گوشت کون کھائے؟ قرآن میں ہے۔ تو غیبت سے بچیں۔ کسی کی اگر کرنی کوئی کر رہا ہے تو اس کو کیا میرے سامنے نہ کرے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میرے سامنے بات نہ کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب غیبت اتنی بری بات ہے، اگر کسی کے اندر حقیقت میں وہ عیب ہو تو پھر کون سی بڑی بات؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو غیبت ہے کہ کسی کے جو پیٹھ پیچھے بات کریں وہ سامنے نہ ہو، اور وہ بات اگر اس کے سامنے کی ہے تو اس کو بری لگے، بری تو لگے گی نا۔ اب کوئی اگر کہے چور ہے بھائی تو احمد علی تو چور ہے، کسی اور کو کہے، اگر مجھے سامنے آ کے مجھے بری لگے، چاہے میں چور ہی ہوگا، تو حقیقت میں اگر وہ عیب ہے بھی تو پھر بھی وہ جو ہے غیبت ہے، اس سے بچیں۔ زبان کی برائی سے، گناہ سے بچیں، کانوں سے نہ سنیں سی، اور اس کے بعد دل کے اندر جو وسوسے آتے ہیں نا، یہ بہت خطرناک ہے۔ ادھر اللہ اکبر کیا، ادھر دنیا جہان کے پتہ نہیں کس کس کے روڑے آ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا پڑھ رہے۔ زبان طوطے کی طرح الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہی ہے، دل پتہ نہیں کہیں ہے۔ اس کو سنوارنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے۔ پھر جب اللہ اکبر کرتا ہے بندہ، آپ کو میں ایک ضمناً بات آ گئی یاد، ہمارا پیر بھائی آپ لوگوں کا بہت پرانی بات ہے، حضرت کا اجتماع ہوتا تھا ٹنڈو آدم میں، تو اس وقت جو لنگر ہے نا، وہ مسعود صاحب کے جو ننیال والے ہیں، نان کے جس کو کہتے ہیں، وہاں لنگر پکتا تھا، وہ روٹی پلاتے تھے۔ فقیر غریب ہوتے کون دیتا تھے؟ پیسے والے بھی، لیکن انتظام نہیں تھا۔ تو وہ دوپہر کو جو ایک دن کا اجتماع ہوتا تھا، دوپہر کو دسترخوان انہوں نے گھر میں بچھایا تو کھانے لگے کھانا، تو ایک بوڑھا سا بندہ نا، ہمارا پیر بھائی تھا، ادھر ڈگری کی طرف سے کہیں سے آتا تھا، پتہ نہیں کون سی گوڑ تھی اس کی گاؤں، تو وہ کھڑا کہتا، او میرے پیر بھائیو، او میرے پیر بھائیو، ایک دفعہ میرے لیے دعا کرو، ایک دفعہ اللہ مجھے پھر وہ نظارے دکھائے۔ تو بھائی پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو، کون ہے یہ؟ تو سمجھ میں نہیں آئی، اس فقیر کو بھی سمجھ نہیں آئی۔ بعد میں پوچھا کہ یہ کون ہے، تو پتہ چلا کہ وہ فقیر نام مجھے یاد نہیں رہا، بہت پرانی بات ہے، وہ پچھلے سال بیعت ہوا ہے حضرت سے، اس سے پہلے
اس کی بیٹی جو ہے وہ بیعت تھی، گھر والے بیعت تھے، تو پچھلے سال وہ بابا بیعت ہوا ہے، بوڑھا آدمی تھا، چشمہ لگایا ہوا تھا، تو وہ آیا اجتماع میں پچھلے سال، تو جب گئے گھر تو سردیاں تھی، بچی نے کہا ابا جی تہجد پڑھ لیں، تہجد پڑھ لیں، بیعت ہو کے آئے، حضرت نے فرمایا نفل پڑھا کریں اٹھ کے، ہم بھی پڑھا کریں اٹھ کے نا۔ تو وضو کیا اس نے، بچی نے وضو کرایا باپ کو، ساتھ مصلی اندر بچھایا، اپنا بھی باپ کا بچھا دیا، تو بچی نے 12 رکعتیں پڑھ لی، بابا اللہ اکبر کے کھڑا ہے جی ادھر، یہ انہوں نے بچی نے بتایا، بس سامنے دیکھ رہے تھے تو اللہ اکبر کھڑا ہے، اس نے ہاتھ لگایا، ابا آپ نے 1 رکعت بھی نہیں پڑھی، میں نے تو پوری 12 پڑھ لی ہیں، تو آپ نے تو 1 رکعت بھی نہیں پڑھی۔ تو جیسے آ لگا انہوں نے کہا او کڑیے تو کی کر دیتا، اپنی زبان میں کہ او بچی تو نے تو کیا کر دیا۔ اب اس نے بچی نے کہا کیا ہو گیا ابا؟ کہتے جس وقت میں نے اللہ اکبر کیا ہے تو یہ دیوار تو سامنے نہیں تھی، میں نے دیکھا نیچے سے ایسے اوپر اٹھ رہے ہیں درخت، بڑے خوبصورت درخت، سونے کے پتے، چاندی کے ان کے وہ ٹہنیاں، اوپر پرندے، ان کی بولیاں بڑی خوبصورت، خوشبوئیں تھی آ رہی تھی، تو نے مجھے کیا کر دیا؟ وہ ختم ہو گیا نا پھر جیسے ہاتھ لگایا۔ تو بات یہ ہے کہ اس دل کے شیشے کو جب صاف کر لیں گے تو انشاءاللہ عزیز دیر نہیں لگتی، پھر نہیں دیر لگتی نا، پھر چاہے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، پھر چاہے یہ پنکھا جو ہوتا ہے نا، جیسے پنکھا یہ پیڈسٹل فین جو ہوتا ہے یہ چل رہا ہو نا، یہ تو پنکھا ہے نا، لیکن بندے کا دل اس کے ساتھ مل جائے گا، اللہ 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 وہ کرے گا۔ پہلے تانگے ہوتے تھے، تانگے میں بیٹھے، اب وہ گھوڑا ہے وہ تو ٹک ٹک پیر کرے گا بیچارہ، لیکن اس کی ٹک ٹک میں پتہ چلے گا اللہ اللہ اللہ، یہ تب اس فقیر کی یہ کیفیت ہے، اور یہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے بڑے حضرت فضل قریشی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس مفتی کفایت اللہ صاحب حیدرآباد والے، دکن والے نا، انڈیا کے، وہ آئے، وہ لمبی کہانی ہے، اصل میں وہ کیوں آئے کہ مدرسہ جو تھا دیوبند کا، اس میں انہوں نے معتمد نے کہا کہ بھائی جاؤ، وہ ایک پیر آیا ادھر سے پنجاب سے، وہ ہمارے مرید کو لے گیا، وہ واپس نہیں آ رہا، وہ تو چھٹی 1 مہینے کی لے کے گیا تھا، تو آپ جاؤ۔ ادھر سے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی آ گئے، تو کون؟ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب، ایسے بڑے عالم بزرگ، اور حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب آئے خانقاہ میں تو حضرت تو تھے نہیں، وہ ہل چلا رہے تھے، حضرت ذمہ داری کرتے تھے، بنی کرتے تھے، تو وہ پیچھے چلے گئے، تو جو ذمہ دار سارے تقریباً جو دیکھا ہوگا انہوں نے کہ اگر سکی زمین ہوتی نا اس میں ہل چلائے نا تو بڑے بڑے روڑے نکلتے ہیں، گڑ 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 کرتے ہیں نا، تو حضرت وہ اپڑ زمین کو ہل چلا رہے تھے، تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی کفایت اللہ صاحب بیٹھے کھڑے ہوئے، لیکن کانوں سے سن رہے ہیں کہ اللہ اللہ ہو رہی ہے، وہ روڑے جو ہیں اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ تو اس نے جب دیکھا کہ آئے ہیں تو انہوں نے ہل چھوڑ دیا، وہ بیل خود بخود ہل چلا رہے ہیں، تو انہوں نے، تو مفتی تھے نا، انہوں نے کہا حضرت یہ کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا آپ تو مفتی صاحب ہیں، کفایت اللہ صاحب ہیں، آپ کا نام یہی ہے، اس لیے آئے ہیں، آپ کو بھی کہہ دیا۔ فرمایا کہ آپ تو مفتی ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی ہر چیز جو ہے وہ تسبیح اللہ کی کرتی ہے، تو یہ بھی مخلوق ہے، مٹی جو ہے یہ بھی اللہ اللہ کرتی ہے، اگرچہ تمہیں تسبیح کا پتہ نہیں چلتا۔ قرآن میں ہے نا کہ ہر چیز تسبیح اللہ کی کرتی ہے، حمد کرتی ہے، ہمیں اس کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ اس کا پتہ اس کو چلتا ہے جس کا دل صاف ہو جائے، وہ صحبت صالح میں بیٹھ کے اپنے دل کو شیشے کی طرح صاف کر لے۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ جماعت میں سے ایک بزرگ جو ہے، وہ پہلے زمانے میں جب کوئی چیزیں نہیں ہوتی تھیں، لوٹے نہیں ہوتے تھے، برتن لے لیا کوئی، حاجت ظرف حاجت کے لیے گئے، برتن میں لے کے پانی، تو جب گئے تو ادھر دیکھا جنگل میں ہر چیز اللہ اللہ کر رہی ہے، اب وہ کہیں کہ میں کیسے بیٹھوں؟
اپنے شلوار یا چادر کو ہٹا کے کیسے بیٹھے ہیں؟ تو اللہ اللہ ہو رہا ہے. ہوتے ہوتے دیکھا ان کا پیالہ اللہ اللہ کر رہے ہیں. ایسا کیسے ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوگا جب ہم اللہ والوں کی صحبت میں اس انداز سے حاصل کریں گے نعمت کہ بس ہمیں اللہ کی ذات چاہیے، اور اللہ کی ذات کسی ٹوٹکے دھمکے سے نہیں، جیسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس طرح سے کر کے چلیں. یعنی شریعت کے اوپر چل کے اللہ تبارک تعالیٰ کے جو وصول ہے، اللہ کی ذات کا، اللہ کے انوارات کا وصول جو ہے، اس کے لیے جب محنت کریں گے تو پھر یہ بھائی یہ طریقہ ہے. کون سا؟ سب سے پہلے اللہ اللہ کراتے ہیں، انگلی لگاتے ہیں نا ادھر، کہتے بھائی یہ پہلا سبق ہے تیرا، اللہ اللہ کر. تو جب وہ بندہ اللہ اللہ کرتا ہے تو کتابوں میں جو لکھا ہے وہ بتا رہا ہوں، اللہ پاک توفیق دے ہمیں، یعنی وہ تجربے کے طور پہ ہمارے دل سے بھی وہ معاملے بن جائیں، ایسی بات ہو جائے. تو ان بزرگوں نے جو کیفیات لکھی ہیں کہ اس اللہ اللہ کرنے سے اس دل کو، قلب کے اوپر اللہ، جو پہلا سبق ہے جب فقیر کرتا ہے تو اس قلب سے، اس قلب کی حالت کیسی ہوتی ہے کہ اس قلب کا رنگ جو ہے، ایک یہ سروں ہوتی ہیں، سریں پیلا رنگ جو ہوتے ہیں، اس کا پیلا رنگ نظر آتا ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ رنگ نظر آئے نہ آئے، لیکن ہے صحیح، آتا ہے بالکل. لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس پہلے سبق کے اوپر فائدہ یہ ہے، اللہ اللہ کرنے سے انسان کو کس چیز سے نفرت اللہ پاک پیدا کر دیتے ہیں. وہ جو بزرگوں نے لکھا ہے، وہ لکھا ہے کہ اللہ اللہ کرنے سے پہلا سبق جو ہے، اس پہ توجہ دینے سے، زیادہ اللہ اللہ کرنے سے، جب یہ بندہ کہتا ہے نا کہ میں اپنے قلب کو اللہ کے انوارات کی ماجگاہ بنانے کے لیے اللہ اللہ کر رہا ہوں، اس قلب کی اصل جو ہے وہ نفس ہے. نفس جب مر جاتا ہے، مرتا تو نہیں ہے لیکن وہ اس طرح سے کہ مرا ہوا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ انوارات آتے ہیں. اور اس کی اصل جو ہے وہ اوپر عالم امر میں تجلیات افعالیہ ہیں، اللہ پاک سے کی طرف تجلیات آتی ہیں، تو وہ پھر دل خود بخود کرتا ہے اللہ 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 اللہ. اور اس کی وجہ سے برائی کون سی دور ہوتی ہے؟ یہ پہلا سبق جو ہے، اس پہ محنت کرنے سے کون سی برائی دور ہو جاتی ہے؟ شہوت کی برائی دور ہوتی ہے. شہوت سے مراد جنسی شہوت ضروری نہیں ہے، اس پیٹ کی بھی شہوت ہوتی ہے. دل چاہے تو مٹھائی کھائیں جی، کچھ جلیبیاں کھائیں، تو پتہ نہیں کس نے بنائی ہے، اللہ نے کیسی بنی ہے، پاک بھی ہے پلید بھی ہے، یا نمازی تو چھوڑو، لیکن بڑی خوبصورت بنی ہے، وہ کھا لو جی کھا لو. دل چاہتا ہے پیٹ ہے، تو یہ پیٹ کی گناہ. تو وہ بندہ اس شہوت سے، پیٹ کی شہوت سے، جنسی شہوت سے، اور جتنے بھی اس کے مطلب تمنائیں ہیں شہوت کی، وہ اللہ پاک دور کر دیتے ہیں. کر کے تو دیکھو بھائی، ہم کرتے نہیں ہیں، سچی بات ہے بھائی. ہم وہ جیسے بزرگ فرماتے ہیں نا کہ بھائی کم از کم 5,000 اور زیادہ سے زیادہ تو حد نہیں ہے، لیکن 25,000 اس لیے کہتے ہیں کہ انسان 25,000 مرتبہ 24 کلاک میں، گھنٹوں میں سانس لیتا ہے. 24,000 تو اللہ کا حق تو ہے نا کہ ہر سانس کے ساتھ اس ذات کا نام لیا جائے، اس ذات کی بڑائی بیان کی جائے جس ذات نے یہ وجود دیا ہے، اور پھر اس وجود میں ایمان کی دولت دے دی ہے، اور ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا ہے، اور اپنی بندگی کے لیے ہمیں چن لیا ہے، کہ تھوڑی نعمت ہے ہمارے لیے. تو اس لیے اس انداز میں اللہ اللہ کریں کہ سب سے پہلی جو برائی ہے شہوت کی، وہ نکل جاتی ہے، اور انشاءاللہ نکل جاتی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں جب آتا ہے کوئی، اچھا بھائی سے تیرا دوسرا سبق ہے لطیفہ روح. یہ سب ماشاءاللہ جانتے ہیں، اس باتیں دہرا رہا ہوں. لطیفہ روح جو ہے، دوسرا لطیفہ جو ہے، اس پہ
اللہ اللہ کرنے سے کیا ملتا ہے یا کیا ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے اس کی نیت تو یہی کہ میں اللہ اللہ کے انوارات کو اپنے لطیفہ روح میں سمیٹنے کے لیے میں یہ ذکر اللہ اللہ کر رہا ہوں، اور اس روح کی جو عالم خلق ہے، یہ دنیا جو ہے، اس میں اس کی اصل جو ہے وہ ہے ہوا کہتے ہیں خواہش کو، یہ ہوا نہیں، خواہشات کو۔ ہمارے کی بلڈنگ تو 2 منزلہ، میری 3 بننی چاہیے، میری بلڈنگ ایسی بنے، میرا گھر ایسا بنے، مجھے کار ملے، یہ خواہشات ہیں نا۔ تو اس لطیفہ روح پہ ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ ان خواہشات کو ختم کر دیتے ہیں۔ بھائی حضرت فرما رہے ہیں کہ ہمارے بزرگ شاہ صاحب انہوں نے جانا بھی ہے، ان کی مصروفیات ہیں، تو یہ باتیں ایسی مختص کر کے اس کو ختم کرتا ہوں۔ اس لطیفہ روح پہ ذکر کرنے سے جو برائی ہے، وہ خواہشات کی، وہ دور ہو جاتی ہے، اور پھر یہ مقام چمکتا ہے۔ اس مقام کے چمکنے کی مثال ایک دیتا ہوں، بس اس پہ ختم کرتا ہوں۔ ہمارے سانگڑ میں، سندھ میں، ایک مدرسہ مولوی صاحب تھے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ چلے گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں افغانستان میں گیا، بلوچ تھے ادھر کے، گیا افغانستان، تو پرانا قبرستان تھا، وہاں پہ ایک قبر پہ جا کے مراقبہ کیا، نقشبند کے بزرگ تھے وہ بھی، مراقبہ کیا، تو مراقبے میں جو صاحب قبر ہے اس سے ملاقات ہوئی، اس کے سفید کپڑے، تو میں نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ انہوں نے